السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج آپ سب کی پرزور فرمائش کے اوپر ہم حماد حسن صاحب کو واپس لے کر آئے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. تو آج نا حماد صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر، اور کچھ جو موجودہ اس وقت ایشوز چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی ان ڈیپتھ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ سر کی ہماری ہسٹری کے اوپر اور صحافت کا ان کے اتنا زیادہ تجربہ ہے تو ہر چیز پر ان کی گرپ ہے. تو سر آج ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں موجودہ دور کے مسائل سے. ٹھیک ہے، ہسٹری پہ تو ہم بعد میں جائیں گے. پہلے سر یہ بتائیں کہ آج کی جو نسل ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان پاکستانی تاریخ کا سب سے منفرد، سب سے علیحدہ اور سب سے نئی سوچ کا حامل لیڈر ہے، جس نے اپنے فالوورز کو حقیقی شعور دیا ہے. تو اس کے اوپر سر آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیے، ایک پرسیپشن بلڈ کیا گیا، ایک تاثر ابھارا گیا کہ عمران خان منفرد ہیں سیاستدانوں سے، لیکن جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ہم تو انہی کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں منفرد ہیں. دیکھیے، لیڈرشپ اگر منفرد ہو تو ہم پہلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نظریات کیا تھے، اس نے قوم کو موٹیویٹ کس طرح کیا، اس کو ایجوکیٹ کس طرح کیا، اور پھر اچیومنٹ کیا ہے. یعنی ہم نیلسن منڈیلا کی مثال لیتے ہیں نا. نیلسن منڈیلا وہاں پہ کالے جو تھے وہ اکثریت میں تھے، تقریباً 98% یا 95% تھے، اور وائٹ جو تھے وہ بہت اقلیت میں تھے. لیکن اس کے باوجود جو اقتدار تھا وہ وائٹ کے پاس تھا، اور جو سیاہ فام تھے وہ غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے. کلبس میں ان کا داخلہ ممنوع تھا، ان پہ ٹیکسز زیادہ تھے، ان سے بگاڑ لیا جاتا تھا، یعنی جو سختیاں تھیں وہ بڑا. نیلسن منڈیلا ان میں سے ابھرے اور انہوں نے ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو موٹیویٹ کیا. ANC افریقن نیشنل کانگریس بنائی، وہاں بنجامن ملائس جیسے دانشور اور شاعر اور ادیب آئے، اور پوری قوم ایجوکیٹ ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ نیلسن منڈیلا کو 27 سال قید کاٹنا پڑی. وہ ایک سیلن زدہ تہ خانے میں رہے، بہت مشکلات کو سہا. لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی وہی ہوا جس نظریات کو وہ لے کر اٹھے تھے، اور انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ کیا تھا، اور بالآخر اس کی اچیومنٹ بھی ہو گئی. اسی نے نیلسن منڈیلا کو بڑا لیڈر بنا دیا. اسی طرح بہت ساری مثالیں. عمران خان کے بارے میں آپ بتائیں کہ انہوں نے نسل کو کیا ایجوکیٹ کیا، کس طرح ایجوکیٹ کیا؟ ماں بہن کی گالیوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے؟ سر حقیقی آزادی کی بات کریں. حقیقی آزادی کی بات کی، لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں اپنے وہ ہائر کیے جا رہے ہیں، لابی گروپس ہائر کیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے. جو کہا تھا متضاد سمت میں پھر ٹرن بھی لے لیا. عمران خان نے کیا دیا قوم کو. مجھے پہلے یہ بتا دیا جائے، یعنی نظریاتی طور پر انہوں نے کیا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں، ان کے وہ جیل میں ہیں تو انٹرنیشنل اداروں میں، صحافتی اداروں میں ان کے حوالے سے مسلسل آرٹیکلز چھپ رہے ہیں. بھئی آپ کو تکلیف ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ اگر ہماری لیڈرشپ جینون ہے اور آپ کے غلامی سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں تو پھر آپ کو تو خفا ہونا چاہیے. پھر آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلامی کے خلاف نہیں ہے. وہاں پر لابیز فرم ہائر کیے، امریکہ سے معافی مانگی، سرعام جلسے میں کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. تو یہ تو محض ایک جذباتی نعرہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا کمپیریزن ہم کر لیں دوسرے سیاستدانوں سے کہ انہوں نے سیاسی طور پر کیا ڈیلیور کیا، ان کے شخصیت کیسی تھی، اور عمران خان نے کیا. عمران خان قید کاٹ رہے ہیں، لیکن 130 آرٹیکلز ان کے اپنے آرٹیکلز انٹرنیشنل اخبارات میں اور اس میں چھپ رہے ہیں. ان پہ وہ سختیاں نہیں آئی جو دوسری جماعتوں پر آئی تھی. نواز شریف اپنی آخری سانس سے لیتی بیوی کے ساتھ بات تک نہیں کر سکا تھا. بے نظیر بھٹو حیدرآباد جیل میں اپنی والدہ کے ساتھ طویل عرصے تک ایک انتہائی سخت جیل کاٹ رہی تھی، اور ان حالات میں جب ان کے والد کو پھانسی بھی ہوئی، ان کے بھائی بھی جلا وطن تھے. ذوالفقار علی بھٹو
ایک سیاح رات کو پھانسی پر جھول گئے تھے، لیکن پھر آپ عمران خان کی جیل کو دیکھیں، ان کی سختیوں کو دیکھیں، وہ کیا سختیاں ہیں. ان کی حمایت میں آج بھی میڈیا کھڑا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اور لوکل میڈیا بھی. ان کے حمایت میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بھی کھڑا تھا، آج بھی فیض حمید سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ سارے پرسیپشن مفروضے بنا دیے گئے، عملی طور پر سب کچھ اس کے مخالف تھا. تو سر یہ جو ماضی کے سیاستدان ہیں، یہ نواب زادہ نصر اللہ، یہ ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان وغیرہ، ان کے کمپیریزن میں اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پرانے سیاستدان جو ہمارے تھے نا، ان کا ایک کرائٹیریا ہوا کرتا تھا. یعنی آپ تمام سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کی پہچان سیاست بنی، لیکن اس سیاست کے ساتھ ان کی علمیت بھی ان کی پہچان بنی. نواب زادہ نصر اللہ خان بہت اچھے شاعر تھے، اعلیٰ ترین درجے کے اشعار پڑھتے تھے. غلام اسحاق کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے، ضیاء کا ماشاء اللہ اختتام کو پہنچا تھا. تو جب ٹیلی ویژن پر تقریر کے لیے وہ سب کو موقع مل رہا تھا، جو صدارتی کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف ایم آر ڈی کی ایک طویل تحریک چلی تھی. نواب زادہ نصر اللہ اس کے سرخیل تھے، اس میں سارے تھے، بھٹو بھی تھے، بے نظیر بھی تھی، بہت سارے لیڈرشپ اس میں تھی. اور نواب زادہ صاحب کی بڑی قربانیاں تھیں 10 سالہ ماشاء اللہ کے خلاف. تو جب انہوں نے اپنی تقریر کی اور تقریر اختتام کو پہنچی تو انہوں نے فیض کا شعر پڑھا کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. یعنی ماشاء اللہ کا مقابلہ ہم نے کیا، میں صدر بنوں یا نہ بنوں، کوئی اور بنے گا، لیکن جمہوری عمل تو چل پڑا نا، ہم نے قربانیاں دی. تو یہ لیول تھا. ولی خان یہ نہیں بولا کہ یار اگر میں نہیں تو کچھ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا ولی خان، ان کی کتاب حقائق ہیں، آپ پڑھ لیں. وہ پشتو میں انہوں نے لکھی ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے حقائق ہے. غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری 1945 میں آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی تھے پولیٹیکل سائنس میں. 1945 میں نواب اکبر بگٹی. ایک بار ہم کچھ نوجوان ملنے گئے تو ہم سمجھے کہ یہ کوئی بلوچستان کے ان پڑھ نواب ہوں گے، اور ایک دو دوستوں نے کوئی کسی کتاب کے حوالے دیے اور اکبر بگٹی شروع ہو گئے. ایسا مطالعہ کہ حیرت زدہ کر دیا. کسی کتاب کا نام لو وہ ان کے مطالعے میں شامل ہوتا تھا. یعنی جس بھٹو وہ ایک دانشور تھے، وہ سیاستدان سے زیادہ ایک بڑے دانشور تھے. 18 گھنٹے کام کرتے تھے، طویل مطالعہ کرتے تھے، تاریخ کا ایسا مطالعہ کہ بندہ حیرت میں ڈوب جاتا تھا. وہی چیز ان کی شخصیت میں بھی در آئی. عمران خان کے نام سے کچھ کتابیں چھپی، لیکن بتانا یہ ہے کہ جب وہ چیزیں ان کی شخصیت میں دکھائی دیں گی تو ہم تب مانیں گے کہ یہ کتاب عمران خان کی ہے. اگر ان کی شخصیت اس سے اپوزٹ ہو تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک سیلیبریٹی تو گزشتہ 40-50 سال سے تو ایک سیلیبریٹی چلے آ رہی ہیں، وہ ان کے لیے کون سا مشکل ہے. دیکھیں ان کی شخصیت انتہائی غیر علمی ہے، ان کی شخصیت پر کہیں بھی علمی چھاپ نہیں ہے، تہذیبی چھاپ نہیں ہے. وہ اس معاشرے کے خد و خال سے واقف نہیں ہے. یہاں لوگ جنازوں میں جاتے ہیں، غمی شادیوں میں جاتے ہیں، رشتے ناتے ہوتے ہیں، پرانی دوستیاں ہوتی ہیں، بزرگوں اجداد کے اقدار ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. عمران خان کے کہاں ہے؟ وہ اپنے چچا زاد بھائی نجیب اللہ نیازی کے جنازے پر بھی نہیں گیا، وہ اپنے قریب ترین ساتھی نعیم الحق کے جنازے پر بھی نہیں گیا، وہ زہرہ شاہد کی تعزیت کرنے نہیں گیا. تو ان کی جو شخصیت ہے وہ نہ تہذیبی طور پر یہاں سے میچ کھاتی ہے اور نہ علمی طور پر. تو سر یہ جو ہماری مطلب ٹھیک ہے ہماری روایات اپنی جگہ، لیکن آپ کو ایک یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ موجودہ نسل جو سی ہے کتنی ان کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ جو جنون پایا جاتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے. تو آپ کا تو تعلق بھی ادھر سے ہی ہے، تو آپ کے خیال سے اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب اپنی روایات سے ایک بندہ مختلف بھی جا رہا ہے، سوشل فیبرک کو بھی خراب کر رہا ہے، لیکن یوتھ بھی اس کو فالو کر رہی ہے، کیسے؟
دیکھیں فرحان، آپ کا سوال انتہائی اہم بھی ہے اور یہ بڑا سادہ بھی ہے۔ سیالکوٹ میں ایک موب نے سری لنکن مہمان کو مارا کہ نہیں مارا؟ بالکل مارا۔ سوات میں ایک مہمان کو مارا گیا، نہیں مارا بالکل گیا؟ مارا گیا۔ کاٹلنگ میں ایک مولوی صاحب کی زبان پھسلی، غلطی ہو گئی، مارا کہ نہیں مارا؟ بالکل مارا گیا۔ روز روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، بالکل ہم دیکھتے ہیں۔ جی جہاں آپ کے معاشرے کی نفسیاتی اٹھان ایسی ہو، پھر وہ ہائیبرڈ رجیموں اور طویل مارشل لاؤں سے گزر کر آئے، جہاں علمی مراکز مفقود ہوں، جہاں جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ نہ چلے، اور اگر چلے بھی تو انتہائی کمزور اور ناتواں حالت میں ہو، جہاں پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل نہ ہو، جہاں عدالتوں کا نظام انصاف ایسا ہو کہ منتخب وزراء اعظم کو کبھی پھانسیاں دے، کبھی جلا وطن کرے، کبھی جیلوں میں ڈالے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو پھر آپ کہاں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگوں میں سیاسی شعور اچانک آ جائے؟ اس کے لیے تو آپ ایک پورا ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے، ایک ماحول بنائیں گے۔ جب ماحول نہیں بن رہا ہے، جب مراکز کمزور ہیں، جب جمہوریت آپ کی کمزور ہے، پارلیمان کمزور ہے، ادارے کمزور ہیں، اظہار رائے پر پابندیاں ہیں، جب صحافت کے نام پر ڈالر خوری کی جا رہی ہو، تو پھر آپ کیوں ایبرپٹلی یہ توقع رکھتے ہیں کہ بس لوگ فوری طور پر باشعور ہو جائیں؟ بھائی باشعور ہونے کے لیے لیڈرشپ چاہیے، اور لیڈرشپ جو مقبول لیڈرشپ ہے وہ تو آپ کے سامنے اس وقت، وہ تو کہتے ہیں اوئے جج زیبا چودھری میں تمہارے ساتھ یہی کروں گا، اوئے ڈی آئی جی میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، اوئے رانا ثناء اللہ تمہارے مونجے کاٹ دوں گا، حتیٰ کہ وہ تو سابق 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ تمہارا اے سی اتروا دوں گا۔ جب لیڈرشپ بھی ایسی ہو، بعد میں معافی مانگتے ہیں۔ ہاں، پورا ماحول بھی آپ کا ایسا ہو، لیڈرشپ بھی، مقبول لیڈرشپ بھی ایسی ہو، تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ لوگ باشعور فیصلے کریں گے۔ اچھا سر، اب چونکہ ٹاپک پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کا پسندیدہ لیڈر کون تھا اور کیوں تھا؟ دیکھیں، پسندیدہ لیڈر ہم ایک کو نہیں کہہ سکتے، ہر لیڈر کا اپنا اپنا کردار رہا، یعنی ڈیلیوری کے حوالے سے نواز شریف سب سے بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو پھر ہم فیروز خان نون کو کریں گے، سہروردی کو کریں گے، گوادر ہمیں مل گیا تھا بر وقت، جی اس کے فوائد ہم اٹھانے لگے ہیں، لیکن نواز شریف ٹاپ پر ہے۔ انٹرنیشنل پاپولیرٹی یا اس حوالے سے ہم دیکھیں تو بھٹو ایک بڑے کرزمیٹک لیڈر تھے، اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی، ایک آئیڈینٹیفیکیشن دی ملک کو، ایکسیپٹنس دی، بے نظیر بھٹو بھی اچھی تھی۔ تو یہ ہر لیڈر کی اپنی اپنی خوبیاں اور اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لیڈروں کو ہم سر اگر آج آپ کا چونکہ ایک صحافتی تجربہ بھی ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ پن پوائنٹ کریں کہ پاکستان میں وہ کون سا لیڈر تھا یا حکمران تھا جس کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بدترین تباہی ہوئی، وہ آپ کے خیال سے ٹاپ 3 کون سے ہوں گے؟ دیکھیں، بدترین تباہی تو مارشل لاؤ نے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں کون سا؟ یعنی یہ ایک مارشل لا آیا تو ہمارے 3 دریا انڈیا کے پاس گئے، دوسرا مارشل لا آیا تو بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا، تیسرا مارشل لا آیا تو اس پرسکون ملک میں کلاشنکوف اور ہیروئن آ گئے، افغان جنگ طوالت پکڑ گئی اور پھر ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، چوتھا مارشل لا آیا تو عالمی اوباش جتنے بھی تھے انہوں نے اس دھرتی کا رخ کیا، اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس کو۔ ایک ٹیلی فون پر کال پر لیٹ گئے تھے کیونکہ اسے تو ووٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تو لوگوں کو جواب دہ ہونا نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ یہ لوگ تو انٹرنیشنل لابیز کو خوش کرتے ہیں، وہ ایک ٹیلی فون کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اور اب آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سویلین بعض لوگ کامیاب رہے، بعض ناکام رہے، یعنی محمد خان جنیجو کو ہم لے لیں، وہ غیر جماعتی الیکشن سے ہو کر آئے 1985 میں، جی اور سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ بھی کیا اس الیکشن کا، لیکن جب جنیجو اقتدار میں آئے
تو وہ توقع کے برعکس قدرے اچھے ثابت ہوئے. ایک تو ذاتی طور پر وہ شریف آدمی تھے. ضیاء الحق کے ساتھ پہلی ملاقات میں کہا کہ جمہوریت قائم ہو گئی اور پارلیمان کا قیام عمل میں آ چکا ہے, تو جنرل صاحب بتائیے آپ وردی کب اتار رہے ہیں؟ خود نے بولا, خود یہ محمد خان جو نے ریکارڈ پر موجود ہے, اسی ضیاء الحق کو ناراض کیا اور جنیوا معاہدہ کیا. تو یعنی غیر جماعتی الیکشن سے ابھرنے والے وزیر اعظم, اس کو ہم اچھی کارکردگی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح بے نظیر بھٹو نے آئینی اصلاحات کے حوالے سے اچھا کام کیا. بھٹو نے منتشر پاکستان کو سمیٹا, 90,000 قیدی جا کر شملہ میں, ایک ہارے ہوئے ملک کا وزیر اعظم تھا لیکن کانفیڈنس دکھاتا رہا. شملہ مذاکرات کی, اپنے قیدی چھڑا کر واپس لے آیا. 1973 کا متفق کا آئین دیا. اس وقت کا سب سے بڑا پروجیکٹ روس کے ساتھ معاہدہ کر کے سٹیل مل لے آیا. تو یہ نواز شریف کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, یعنی دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ $50 ارب کا سی پیک چائنا کے ساتھ دستخط کر کے آیا, اور جن راستوں پر پرندے نہیں اڑ سکتے تھے ان راستوں سے سی پیک ہو کر گزر رہا ہے, اور گوادر سونے کی چڑیا بنتا جا رہا ہے, بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور پرامن رہیں اور ملک کو آگے کی طرف لے جائیں. اسی طرح مختلف لوگوں کی کارکردگی اچھی رہی. عمران خان کو مقبولیت کے علاوہ ہم کیا کریڈٹ دیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے نمل یونیورسٹی بنائی یا اس نے شوکت خانم بنایا, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یقیناً یہ کام انہوں نے کیے. عبدالستار ایدی نے بھی کام کیے, تو پھر ہم ادھر بھی کمپیریزن کر لیں. ڈاکٹر عبدالقدیر ایک آدمی تھا لیکن اس کمزور ملک کے اور خطروں میں گھرے ہوئے ملک کے لیے ایٹم بم بنا گیا. تو اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. عمران خان کے کام سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ کام اس نے بحیثیت سیاستدان نہیں کیا تھا. اچھا سر, اس پہ میں اکثر یہ چیز سوچتا ہوں کہ عمران خان نے مطلب شوکت خانم جیسے کینسر اسپتال بنائے, اور وہ تب بنائی جب وہ سیاستدان بھی نہیں تھے اس طرح سے ایک ایکٹیو قسم کے. تو جب کہ ان کی حکومتیں آنی شروع ہوئیں اور پھر وہ پالیٹکس میں آئے, تو تب تو ان کے پاس اربوں روپے کا ایک سرکاری بجٹ بھی موجود ہوتا تھا, جس میں مطلب ہیلتھ کا ایک بہت بڑا بجٹ ہے. لیکن ان کے دور اقتدار میں ایسے ہسپتال ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, عمران خان کی دو شخصیتیں ہیں. ایک بحیثیت کرکٹر یا سوشل ورکر, وہاں تو وہ بہت کامیاب رہے, انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بحیثیت سیاستدان وہ ناکام ترین, تاریخ کے ناکام ترین آدمیوں میں سے ہے. یعنی وہ جو ایک نوزائیدہ کمزور جمہوریت, اس کو اس نے مزید کمزور کیا, اسٹیبلشمنٹ کو کمک فراہم کر دی عوامی سطح پر, اور اس جمہوریت کو کمزور کیا, پارلیمان کو کمزور کیا, عدالتی نظام کو مزید کمزور کر دیا. جب جسٹس وقار سیٹھ نے ایک ڈکٹیٹر اور ایک عامر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی, تو عمران خان وقار سیٹھ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے انہیں پاگل پکارنے لگے اور مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. یہ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عدالتی آزادی کے لیے, تو پھر اس وقت آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت کیوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے انداتا پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ تو اس وقت تو آپ کا سٹینڈرڈ الگ تھا, آج الگ ہے. اور آج بھی آپ اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا اور آپ باہر نکلیں گے اور آپ پر اقتدار کا دروازہ کھلے گا, تو پھر آپ کا سٹانس کیا ہوگا ساری دنیا جانتی ہے. تو بحیثیت وزیر اعظم وہ ایک ناکام آدمی ہے اور کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, نہ ملک کی حوالے سے, نہ ملک کو آگے لے کر گئے, نہ معیشت کو بہتر بنایا, نہ تہذیب کو بہتر بنایا, نہ پارلیمان کو مضبوط کیا, نہ عدالتی نظام میں اصلاحات کی, نہ آئینی اصلاحات کی. تو کون سی اچیومنٹ ہے جو ہم عمران خان کے پلڑے میں ڈال دیں؟ اچھا سر, یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں مطلب کچھ سیاسی جماعتیں تاریخی اعتبار سے بڑی مضبوط رہی ہیں, اور اس لحاظ سے جو سب سے مضبوط جماعت ہے وہ یہ خدائی خدمتگار عوامی نیشنل پارٹی. تو باچا خان صاحب کی سیاست, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کی سیاست ولی خان کی سیاست, اور
ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اے این پی کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی، حالانکہ ان کی قربانیاں بھی ہیں، انہوں نے مطلب خود کچھ دھماکے ان کی قیادت نے برداشت کیے، دہشت گردی کے خلاف ان کا ایک بڑا ایک مضبوط سٹینس تھا. تو یہ اے این پی اتنی کمزور کیسے ہوئی؟ اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب تہذیبی طور پر آپ تاریخی اور تہذیبی طور پر آپ مضبوط ہونا تو وقتی طور پر آپ کو کوئی جھٹکا تو لگ سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص سپیل ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک سپیل ہوتا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو آپ پھر اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخی اور تہذیبی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہے. تو این پی یقیناً ایک تاریخی جماعت ہے، 100 سال اس کی زندگی ہے، بہت سختیاں اس نے برداشت کی. باچا خان نے 30 سال سے زائد جیل کاٹی، جو کم از کم ہماری تاریخ کی سب سے بڑی جیل ہے. بہت سادہ شخصیت، اس کے کارکنوں نے بہت قربانیاں دی، بڑے سخت جان کارکن. اور ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا نا، سوات میں دہشت گرد نکلے اور پولیس والوں پر حملہ کیا، پولیس کے 2-4 لوگ زخمی ہوئے، ایک شہید اور انہوں نے فون کیا کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے. اور جو ہی یہ خبر پہنچی تو وہاں تو پی ٹی آئی، چونکہ وہ اس کی کوئی تہذیبی اور تاریخی جڑیں ہیں نہیں، وہ کوئی سیاسی لوگ ہیں نہیں، پی ٹی آئی والا تو کوئی نہیں نکلا. کون نکلا؟ این پی کے ایوب خان اشاڑی جو سابق وزیر ہیں سوات سے، وہ نکلے، اور اس کے ساتھ سینکڑوں دیہاتی لوگ نکلے، اور انہوں نے 2 دہشت گرد مارے بھی اور باقی بھاگ بھی گئے. جب 2 دہشت گردوں کو مارا تو تمام دیہاتوں کو اس نے بلایا کہ پہچان لے یہ کہ کون سے گاؤں کا ہے. تمام لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. یعنی یہ بھی ثابت کیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ این پی کے لوگوں نے کیا. تو جب آپ کی تاریخی اور تہذیبی جڑیں اتنی مضبوط ہوں، یا ہم جمعیت العلماء اسلام کی مثال لے لیں، مولانا حسین احمد مدنی سے آتا یہاں تک سلسلہ آتا ہے، تو دیکھیں ان کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہے، زمین میں پیوست ہوتی ہے. وقتی طور پر تند ہوائیں چلتی ہیں، جھکتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک جذباتی لہر ہے جو پی ٹی آئی کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور اس کے بھی وجوہات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا سر، ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں آج تک ہمیں کوئی پارٹی ایسی نظر نہیں آئی جو کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے پراپر طریقے سے، مطلب جو ایک جمہوری پارٹی ہوتی ہے. مطلب اکثر لوگ جماعت اسلامی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ادھر ہے، پھر بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کا سلسلہ ہے، لیکن ادھر بھی اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو اگر کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہیں جمعیت کے امیر کے طور پر تو شاید ان کو ووٹ نہ پڑے. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ لیڈروں نے اگر کسی بندے کو آگے کرنا ہے یا اپنی اولاد کو آگے کرنا ہے تو یہی چل رہا ہے. تو پاکستان میں جو پراپر جمہوری کلچر ہے وہ کیوں نہیں پروان چڑھ رہا پارٹیوں کے اندر؟ دیکھیں، میں اس کا زیادہ قائل نہیں ہوں، کیونکہ انسانوں کے اپنے نفسیات بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک خاندان کے ساتھ وابستگی تو ہوتی ہے. آج بھی پی ٹی آئی عمران خان کی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ علیمہ خان جو سی یعنی وہ پارٹی تو دوسرے بہت اچھے لوگ، وہ جسٹس صاحب جس نے انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال اٹھایا تھا، تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ تو نہیں دیا، وہ کہیں زیادہ ہانسٹ تھے. یہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود صاحب انتقال کر گئے، تو جامعہ حقانیہ ایک ان کا ایک معیار ہے، لیکن پھر بھی لوگ مولانا عبدالحق یا مولانا سمیع الحق کے ساتھ نہیں گئے. لوگ مفتی محمود کے نوجوان بیٹے فضل الرحمان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹیاں بنائی، کسی نے مساوات پارٹی بنائی، کسی نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، کسی نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے، لوگ بھٹو کی بیٹی کے ساتھ گئے. تو یہ تو ایک، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کے ساتھ لوگ گئے تھے، نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی کے ساتھ لوگ گئے تھے،
آج بھی لوگ پرینکا گاندھی کے ساتھ اور راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ امریکہ تک ہے، کینیڈی فیملی کے ساتھ بہت دیر تک لوگ رہے، ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اس سے الگ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ذاتی طور پر اس کی اچیومنٹ کیا رہی، اس کی ڈیلیوری کیا رہی، اس کی کارکردگی کیا رہی۔ یعنی نواز شریف نے ذاتی طور پر بہت ڈیلیور کیا، کمال کا ڈیلیور کیا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل بھی اسی طرح ڈیلیور کرے، لیکن پھر بھی لوگوں کا ایک نفسیاتی رجحان اسی طرف ہوتا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال جو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد ان کے گھر میں دو لوگوں نے پراپر مطلب سیاست کی، ایک بینظیر بھٹو تھیں اور ایک مرزا بھٹو تھے۔ تو جو ان کا بیٹا ہے، جو ہمیں ایک سیاست میں نظر بھی آتا ہے اصولی طور پر، تو ان کے بیٹے کو ان کا جانشین ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے تھا کہ بینظیر بھٹو مرزا بھٹو سے زیادہ آگے نکل گئیں سیاست کے میدان میں اور وہ پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں، ایک تو بے نظیر کے ہاں ویژن بہت تھا، وہ اس کی شخصیت بڑی کرزمیٹک تھی مرتضیٰ کی نسبت، مرتضیٰ میں جذباتیت بہت زیادہ تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو معروضی حالات تھے اس نے مرتضیٰ کو ایک اور رخ پر ڈال دیا، یعنی جہاز اغوا ہوا پی آئی اے کا، کابل لے جایا گیا، اس میں سوار ایک مسافر میجر طارق رحیم کو مارا گیا، الذوالفقار وجود میں آیا، تو اس نے سیاست کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور جب آپ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کسی حد تک پاپولر ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مخصوص وقت تک وہ پاپولیرٹی پائیدار نہیں ہوتی۔ بے نظیر بھٹو جیلوں میں رہی، اپنی والدہ کے ساتھ قید و بند کاٹتی رہی، پھر آئی بھٹو مخالفین یعنی ولی خان کو بھی ساتھ ملایا، جس نے حیدرآباد ٹریبونل کا سامنا کیا تھا بھٹو دور میں، ان سب کو ملایا اور ایم آر ڈی تشکیل دی، اور ضیاء الحق کے مقابلے میں ایک تگڑی اور طاقتور سیاسی اتحاد کو کھڑا کیا۔ تو بے نظیر نے سیاسی راہ لی اور سیاسی تحریکوں کا حصہ بنی، جبکہ مرتضیٰ نے ایک الگ راستہ لیا، اور جو راستہ مرتضیٰ نے لیا تھا وہ پائیداری کا راستہ نہیں تھا۔ بے نظیر کے ہاں بہت تدبر بھی تھا، بصیرت بھی تھی، سیاسی وزڈم بھی تھا، اس لیے بے نظیر کے ہاں۔ سر، یہ جو آج کی پی ٹی آئی ہے، یہ بینظیر کے راستے پر چل رہی ہے یا مرزا بھٹو کے راستے پر چل رہی ہے؟ آپ کا کیا؟ یہ دونوں کے راستے پر نہیں چل رہی ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا راستہ کون سا ہے اور ہماری منزل کون سی ہے۔ مرتضیٰ تو چلو انتقام لے رہا تھا، اس کا تو والد مارا گیا تھا، وہ تو جو مشرق کا مزاج ہے وہ تو اسی راستے پر چل پڑا۔ بے نظیر بھٹو نے وہ انتقام جمہوریت کی شکل میں لینا شروع کیا، اور بعد میں انہوں نے اسے دہرایا بھی، اور اس نے وہ انتقام لیا بھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی واضح مقصد بھی نہیں ہے کہ ان کا منزل کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ان کا سفر کس سمت میں ہے۔ سر، کی آزادی کے لیے وہ تو ایک جذباتی ابھار ہے، اور وقتی طور پر، چونکہ فرحان اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ ایک مخصوص ملاپ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی۔ آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کا وجود ویسے تو 1996 میں بنی پی ٹی آئی، جی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی ان کے پاس، اور ایک کئی پختونخوا میں نوابزادہ محسن علی خان کرک سے جیت گئے تھے، ایک سیٹ ان کی تھی، اور وہ بھی اپنے طور پر اسلم خٹک کے داماد تھے نوابزادہ محسن علی خان۔ لیکن 2011 میں ہمیں کھل کر بولنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جلسہ کرایا، آئی ایس آئی نے کروایا، اس کے لیے 50 کروڑ کی فنڈنگ کہاں سے آئی تھی، ٹرانسپورٹ سارا کس نے ہائر کیا تھا، انتظامات کس نے کیے تھے، ڈپٹی کمشنرز کو انسٹرکشنز کہاں سے ملتے رہے، یہ سب کچھ، اور اس سے پی ٹی آئی وجود میں آئی۔ 30 اکتوبر 2011 کو جلسہ ہوا۔ اسی دوران، اس سے تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد، اسی دور میں سوشل میڈیا بھی سامنے آیا، اور سوشل میڈیا پر نوجوان نسل، ظاہر ہے کہ نئی ایجاد کو ہمیشہ نوجوان نسل ہی جلد قبول کر لیتی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا، چونکہ ہائیبریڈ رجیم تھا،
اور ہائیبریڈ رجیم کا تقریباً آغاز بھی یہاں. تو ہائیبریڈ رجیم، سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی یہ تقریباً ایک ساتھ وجود میں آئے. پی ٹی آئی اس کا پولیٹیکل فیس بنا اور اسی پولیٹیکل فیس کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مقبولیت ملی. ہائیبریڈ رجیم نے اس کو تھپکی دی اور اس نے عمران خان کو ایک مبالغہ آمیز شہرت دلا دی اور جتنی بھی جاہلیت اور ناسمجھی تھی وہ پھسل کر اس طرف چلی گئی. یعنی ایک جذباتی نعروں پہ، سوشل میڈیا پہ، جو ٹی وی چینلوں پر جو لوگ بٹھائے گئے تھے، جو ٹاؤٹ بٹھائے گئے تھے، انہوں نے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے سمجھنے اور شعور حاصل کرنے کی بجائے جذباتی طور پر اس رخ پر چل پڑے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، یہ ٹرمپ کی شکل میں ہوا، یہ یوکرائن میں زیلنسکی کی شکل میں ہوا، یہ برازیل میں بھی ہوا. تو یہ مختلف ممالک میں اس لیے ہوا کہ سوشل میڈیا لوگوں کا ذہن بنانے لگی اور سوشل میڈیا خود بھی میچیور نہیں تھا. اچھا سر، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ سیاسی انتشار ہے، کہ آپ کو واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، نفرت نظر آ رہی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. تو سر اگر ہم پاکستان کے ماضی میں دیکھیں تو کیا ماضی کی تاریخ میں آپ کو اتنا سیاسی انتشار نظر آتا ہے جب لوگ ایک دوسرے سے تقسیم ہوں، لڑ رہے ہوں سیاسی نظریات کے اوپر؟ دیکھیں، تقسیم تو یقیناً ہم نے دیکھی ہے. یعنی شیخ مجیب الرحمان ظاہر ہے کہ وہ نفرت کا شکار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی، تو ایک تقسیم اور دراڑ تو سامنے آئی. لیکن عمومی طور پر یہاں کا مزاج یہ نہیں ہے. یہ ایک مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشیلی کریٹ کی گئی ایسی صورتحال جس سے تقسیم، نفرت، گالم گلوچ، یہ تمام منفی عوامل اسی سے ابھرے. اور جو ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب بھی نظام انصاف بہتر ہو جائے گا، جب بھی قوانین سخت ہو جائیں گے، جب بھی گرفت ہوگی، تو پھر یہ چیزیں خود بخود شرنک ہوتی جائیں گی. لیکن جب تک اس کے لیے سازگار ماحول ہے نا، تو پھر ایسے ماحول میں جب منتشر ماحول ہو، جب قانون کمزور ہو، جب آئین کمزور ہو، جب آپ کا پارلیمان بالادست نہ ہو، جب ادارے کمزور ہو، تو پھر ایسے حالات میں ایسی فضا جنم دیتی ہے. اچھا سر، جہاں پر سیاست کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر پھر صحافت کا بھی ذکر ہوتا ہے، کہ مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک صحافی برادری میں واضح تقسیم نظر آتی ہے. مطلب کچھ صحافی تو ہمیں باقاعدہ وہ سیاسی جماعت کے کارکن لگتے ہیں، صحافی لگتے کوئی نہیں. تو یہ جو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا تاریخی تناظر میں ایکسپلین کریں گے، کیا ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا یا یہ ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، صحافتی ڈویژن تو پہلے بھی دیکھنے میں آیا، لیکن وہ نظریات کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا. یعنی بھٹو صاحب جمہوری حکمران تھے، لیکن بہت سے صحافی ان کے مخالف تھے. محمد صلاح الدین شہید تکبیر والے سے لے کر مجیب الرحمان شامی تک، الطاف حسن قریشی تک، سعود ساحر تک، بہت سارے صحافی تھے جو بھٹو صاحب کے مخالف تھے، اور انہوں نے بھگتا، ان پر مقدمات بنے، ان کے جو اشاعتی ادارے تھے ان کو منسوخ کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن وہ نظریاتی حوالے سے تھا. آج کی جو ڈویژن ہے وہ نظریاتی سے زیادہ مالی حوالے سے ہے. بر صغیر میں صحافت کا آغاز 1835 میں ہوتا ہے، باقاعدہ صحافت کا آغاز، جب دہلی سے مولوی محمد باقر، یہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے، جب مولوی محمد باقر دہلی اردو اخبار کا اجرا کرتا ہے اور پہلا اخبار ہے، پہلا صحافی ہے، لیکن آپ دلیری دے کے، دیانتداری دے کے کہ 1857 میں وہ انگریز کے مخالف بن کر سامنے آتے ہیں تحریری اعتبار سے، اور پھر اسی 1857 میں جو ہمارا پہلا صحافی تھا مولوی محمد باقر، انگریز ان پر بغاوت کا مقدمہ چلاتے ہیں اور دہلی دروازے کے بغیر توپ سے باندھ کر اسے اڑا کر شہید کر دیتے ہیں. یہ تو ہماری تاریخ کا آغاز ہے. پھر آگے چلتے ہیں، پھر آپ کے صحافی کون ہیں؟
یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ صحافت بنیادی طور پر علمیت ہی سے پھوٹا. جو عالم نہیں ہوتا تھا وہ صحافی نہیں بن سکتا تھا. پھر آگے چلتے ہیں مولوی محمد باقر سے آگے، پھر کون ہے؟ پھر مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا ظفر علی خان ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے. یہ سلسلہ آتے آتے فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی تک آتا ہے. یعنی یہ تمام کے تمام 200 سالہ تاریخ کے تمام لوگ جو تھے وہ عالم بھی تھے، وہ بہت اچھے لکھاری بھی تھے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن آج آپ کا صحافی کون ہے؟ آج آپ کا صحافی وہ ہے جسے ڈیجیٹل معاملات پر عبور حاصل ہے اور اس کے پاس ایک کیمرہ ہے، ایک موبائل ہے، اس کا بھیجا شعور سے خالی ہے اور لالچ سے بھرا ہوا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنے ڈالر کماؤں گا. اس نے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ میرا پیشہ نہیں ہے. وہ اس نے تو بزنس کرنا ہے، اور اسی بزنس کی بنیاد پر وہ کرتا کیا ہے؟ اسی بزنس کی بنیاد پر وہ عمران خان کو ایک دیوتا بنا کر پیش کر رہا ہے اور وہ دوسری لیڈرشپ کو چور ڈاکو بنا کر پیش کرے گا. اپنے بزنس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ مظاہر نقوی کو قبول کرے گا. اپنے بزنس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ کالے بھونڈوں کا قصیدہ پڑھے گا. اپنے بزنس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ جعلی ڈگری کی حمایت کرے گا. اپنے بزنس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ کل مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے کی حمایت کرے گا، آج اسے مجاہد ملت کہنے کی حمایت کرے گا. اپنے بزنس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ سب سے بہترین ڈیلیوری والے نواز شریف کی مری ہوئی بیوی کو نہیں چھوڑے گا، اس کی بیٹی کو نہیں چھوڑے گا، وہ مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ جسٹس فائزیسا جیسے دیانتدار جج کو نہیں چھوڑے گا. وہ کیونکہ اس نے صحافت نہیں کرنی ہے، اس نے بزنس چلانا ہے، اور جب وہ بزنس چلائے گا تو پھر بزنس کے لیے وہ یہی کرے گا. تو اب جو ڈویژن ہے وہ نظریاتی اعتبار سے نہیں ہے، وہ مالی اعتبار سے. سر، پاکستان کی سیاسی تاریخ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر عدلیہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اور سر مطلب ہماری عدلیہ میں چیف جسٹسز بھی تبدیل ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے خیالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو ان کے متعلق بھی کہا گیا بڑے اچھے چیف جسٹس ہیں. لیکن ہمیں ایک طرف یہ نظر آتا ہے، دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک لوگ جس چیز سے سب سے زیادہ تنگ ہیں وہ ہمارا نظام انصاف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو نظام انصاف ہے یہ اب تک لوگوں کو کیوں نہیں ڈیلیور کر سکا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو سسٹم ہے نا اس میں غلطی ہے. ورنہ ہماری تاریخ، عدالتی تاریخ جسٹس منیر سے شروع ہوتی ہے، جو ایک ٹاؤٹ تھے. ان کے سامنے مولوی تمیز الدین ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے آئین و قانون کی سربلندی کے لیے، لیکن انجام کیا ہوا؟ جیت اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی، جیت جسٹس منیر کی ہوئی. اور یہ سلسلہ پھر آتے آتے ثاقب نثار اور عطا بندیال تک آتا ہے. لیکن اس دوران جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری 75 سالہ تاریخ کوئی شاندار تاریخ نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ اچھے لوگ بھی ملے. ہمیں بھٹو ملا، بے نظیر ملی، نواز شریف ملے. لیکن اسی طرح عدالتی تاریخ میں جسٹس منیر سے ثاقب نثار تک ایک بدنما تاریخ ہے. لیکن اس میں بھی بیچ میں جسٹس دوراب پٹیل بھی اسی کے تھے، جسٹس حلیم بھی تھے، جسٹس اے آر کارنیلیس بھی تھے، جسٹس ایم آر کیانی بھی تھے، اور جسٹس فائز عیسیٰ بھی اسی کا حصہ ہے. تو دیکھیں کچھ لوگ آئے، لیکن جب تک سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں یہ اس جال سے نکلنا دشوار ہے. سر اب ہم شو کے آخر میں ہی آ گئے ہیں، تو ابھی جو موجودہ ملکی حالات ہیں، انتشار نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک عمران خان کی یہ جنگ بھی نظر آ رہی ہے موجودہ سسٹم کے خلاف. اور یہ ساری صورتحال کا آپ کو جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمرجنسی لگے گی، مارشل لا لگے گا، یا نظام جس طریقے سے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا، یا عمران خان جو ان سے وہ چٹ دوڑیں گے اور ان کے بندے آ جائیں گے؟ یہ ہوگا کیا؟ آپ کا کیا ترجیح ہے اس کا؟ دیکھیں، ایک بات اہم بات یہ ہے
کہ ہم کوئی زیادہ مہذب اور بہترین معاشرہ نہیں ہے، ہم آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے. اس لیے اس معاشرے سے اگر کوئی مقبولیت پھوٹ رہی ہے تو اس مقبولیت کو اتنی اہمیت ہم نہیں دے سکتے جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. یعنی فی الحال ہم اس سٹینڈرڈ پر نہیں جا پہنچے کہ مقبولیت بہت اہم ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گراس ہوپر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم انہیں ختم نہ کریں، وہ اکثریت میں ہیں. تو کہنا یہی ہے کہ اس وقت ہم اس معیار کو نہیں پہنچے کہ ہم مقبولیت ہی کو معیار مان لیں، کیونکہ ایسے معاشروں میں تو مقبولیت ناسمجھی کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی یہاں تو کوئی ڈگڈگی بجانے والا آ جائے تو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ افلاطون اور ارسطو پر بات کرنا شروع کر دے، یا وہ کسی سیاست پر، کسی علمیت پر، کسی شعر و ادب پر گفتگو شروع کرے، دو لوگ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس سے تو ہمارا معیار واضح ہے. تو مقبولیت تو کوئی ایسے معاشروں میں دلیل نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں مان سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اب شخصیات اہم ہوتی جا رہی ہے کہ جو اہم منصبوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر آیا اخلاص ہے، یا وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح عمران خان بحیثیت وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ بحیثیت آرمی چیف تھے، جنرل فیض بحیثیت ISI چیف تھے، اور ثاقب نثار یا عطا بندیال بحیثیت چیف جسٹس تھے. اگر یہ لوگ اسی طرح ہوں تو پھر تو نا امیدی ہے. لیکن اگر یہ لوگ اسی طرح نہ ہوں، اور یہ شخصیت انفرادی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر ان کے اندر اخلاص بھی ہو، ویژن بھی ہو، انسان دوستی بھی ہو، وطن پرستی بھی ہو، تو پھر یہ لوگ ہمیں اس ٹریک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کریں گے جو بہتری کی جانب جاتا ہے. اچھا، ایک اور سوال آخر میں جاتے جاتے کہ اکثر میری ہمارے اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے جو لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک امریکہ میں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے انڈین کی سپورٹ کرتے ہیں. اور سر مطلب انڈیا کا معاشرہ اگر ہمارے ہاں 4 یا 5 قومیں ہیں تو انڈیا میں تو 50 60 70 قومیں الگ الگ وابستہ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈین ہمیشہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور جب پاکستانی اوورسیز ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی اور اوورسیز پاکستانی کا کام میرے ہاتھوں ہوتا ہے تو میں نہ کروں یا اس کو ٹالوں یا کوئی کوآپریٹ نہ کروں. تو ابھی تک مطلب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم پاکستانیوں میں یہ چیز کیوں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا باہر جا کر بھی پتہ کاٹتے ہیں اور انڈیا والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے فرحان، میرا اس حوالے سے الگ نقطۂ نظر ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ پختون انتہا پسند ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کو ایک غیر ملکی بین الاقوامی اس نے پبلش کیا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی لبرل ہیں. اور کیوں ہیں؟ آگے میں نے بات کی تھی. میں نے کہا کہ 1947 سے پہلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس وقت نہ ایجوکیشن تھی، نہ تعلیمی ادارے تھے، نہ بجلی تھی، نہ سڑک تھی، نہ اخبارات تھے، نہ رسائل تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ایک مینول لائف تھی. چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے تھے، شام کے بعد اندھیرے میں ڈوب جاتے تھے، صبح سویرے لوگ اٹھتے تھے، کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے، اور اسی گاؤں کے اندر ایک زندگی ہوتی تھی. لیکن ہر گاؤں میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور اکثریت میں مسلمان بھی تھے. لیکن مجھے ایک بھی واقعہ دکھائے کہ کوئی مذہبی فسادات ہوئے ہوں. بالکل صحیح. ہمارے گاؤں میں ایک ہندو تھا جو صاحب ثروت تھا. ہمارے گاؤں کے ساتھ دوسرا گاؤں ہے اسی میں. تو ہمارے ایک دوست ہے نور الامین یوسف زئی، بہت اچھے دانشور ہیں. تو اس نے کہیں پہ لکھا تھا کہ ایک ہندو تھا، بہت صاحب ثروت تھا. اس نے
اس نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لی تھی کہ جمعرات کے دن تمام مسجدوں کو تیل میں مہیا کروں گا، کیونکہ جمعے کی رات لوگ عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں، اور ایک بھی واقعہ نہیں ہوا، سینکڑوں سالوں میں ایک بھی واقعہ نہیں ہوا اس پسماندگی کے باوجود۔ اور جب وہ لوگ 1947 کے بٹوارے کے بعد جا رہے تھے تو یہ لوگ ان کے پیچھے رو رہے تھے، ان کے سامان کی گٹلیاں سروں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ تو پھر جب اس زمانے میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اتنی ٹالرنس تھی، اتنی محبت تھی، اتنی انسان دوستی تھی، تو پھر سر کاٹنے کے نفسیات کہاں سے آئے؟ سر کاٹنے کے نفسیات نہیں ہے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ لوگ یہ کرنے لگے۔ اور جب ریاست نے فیصلہ کر لیا اور مخلص لوگ سامنے آئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور لائن کھینچ لی اور آئین و قانون کو مضبوط کیا، تو آپ کو میں چند ہفتوں کے اندر دکھاؤں گا کہ دنیا کا خوبصورت ترین، پرامن، ٹالرنس والا، برداشت والا معاشرہ اسی پاکستان میں ہے۔ چلے سر، اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا خاتمہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں کہ اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم حماد حسن صاحب سے کون سے سوالات کریں۔ بہت شکریہ۔